اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی نیو سٹوری لا حاصل کے پارٹ نمبر 19 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کے سابقہ 18 پارٹس میں سے مکمل یا کچھ حصے نہیں دیکھے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس دیے گئے ہیں، کلک کر کے ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 19۔ زوار جاوید سر کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا اور عنایہ اسے بے دھیانی میں دیکھے جا رہی تھی۔ جب وہ زبردستی بات کرتا تھا تو اسے بہت اچھا لگتا تھا، پر آج جب وہ اسے اگنور کر رہا تھا تو عنایہ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، تبھی اسے زوار کے بلیک کوٹ پر ایک ریڈ لائٹ نظر آئی۔ پہلے اسے کچھ نہ سمجھ آیا، مگر جب اس کے دماغ میں کلک ہوا تو وہ زوار کی طرف بھاگی اور زور سے چلائی، زوار! سب نے حیرانگی سے عنایہ کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ عنایہ بھاگ کر آ رہی تھی۔ زوار کے پاس آتے ہی ٹھا کی آواز آئی، مگر تب تک عنایہ زوار کو دھکا دے چکی تھی۔ گولی سیدھی درخت میں لگی۔ عنایہ نے جیسے ہی دھکا دیا، زوار گھاس پر گرا اور ساتھ ہی عنایہ بھی نیچے گری، مگر اس کا سر ایک پتھر پر لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عنایہ، اٹھو، ہوش میں آؤ۔ زوار نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے عنایہ کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، خون اس کے ہاتھ کو بھگو گیا۔ بھائی، عنایہ کو اندر لے چلو جلدی۔ راحیل نے آ کر زوار کو بلایا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا۔ زوار نے چونک کر عنایہ کو دیکھا، پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ دادا جی نے فنکشن ختم کرنے کا کہا۔ سارے مہمان چلے گئے، باقی سب زوار کے کمرے میں موجود تھے۔ راحیل نے عنایہ کے سر کی پٹی کی۔ اسے ابھی ہوش نہیں آیا تھا۔ عنایہ ٹھیک تو ہے نا؟ کب تک ہوش میں آئے گا؟ کب تک ہوش آئے گا؟ ہسپتال جانے کی ضرورت تو نہیں؟ زوار کافی پریشان تھا۔ ریلیکس بھائی، وہ ٹھیک ہے اور آدھے گھنٹے تک ہوش میں بھی آ جائے گی، پر ابھی کمرے کو خالی کریں اور اسے آرام کرنے دیں۔ راحیل عنایہ کو انجیکشن لگاتے ہوئے بولا۔ زوار باہر گارڈن میں آ گیا اور جس جگہ گولی لگی ہوئی تھی وہاں سے اس نے بولٹ کا خالی خول نکالا۔ زوار، میں نے بولا بھی تھا سیکیورٹی رکھو، پر تم نہیں مانے۔ اگر عنایہ ٹائم پر نہ دیکھتی تو آج یہ گولی درخت پر نہیں تمہارے سینے پر لگی ہوتی۔ جاوید سر زوار کے پاس آ کر بولے۔ سر، یہ صرف اور صرف اس جلال نے کیا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں سیکورٹی رکھ بھی دیتا تو یہ سب نہیں ہوتا؟ نہیں سر، یہ سب پھر بھی ہوتا، اور یہ سب روکنے کے لیے اب جلال کو پکڑنا ہوگا، وہ بھی جلد از جلد۔ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر میں اسے پکڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ زوار گولی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اللہ کرے تم اسے پکڑ لو، پر ابھی تم اندر عنایہ کے پاس جاؤ۔ جاوید سر نے اسے اندر بھیجا۔ سلمہ بیگم عنایہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ وہ کب سے صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ مت مارو زوار، مت مارو، عنایہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ عنایہ بیٹے آنکھیں کھولو۔ سلمہ بیگم نے اسے بڑبڑاتے ہوئے دیکھا تو اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی۔ تبھی زوار بھی اندر آیا۔ ماں جی کیا ہوا؟ زوار جلدی بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ بیٹے پتہ نہیں کیا ہوا، بس بڑبڑا رہی ہے، میں راحیل کو بلا کر لاتی ہوں۔ سلمہ بیگم سائیڈ ٹیبل پر تسبیح رکھتے ہوئے باہر کو نکلی۔ عنایہ میری جان اٹھو۔ زوار عنایہ کے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ زوار! عنایہ نے اچانک آنکھ کھول دی۔ وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ عنایہ روتے ہوئے زوار کے گلے لگ گئی۔ زوار اس کا سر سہلانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، اور تمہارے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ زوار اسے چپ کرواتے ہوئے بولا۔ مجھے لگا آپ کو گولی۔ عنایہ کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ تم نے جو کیا وہ بالکل جائز نہیں تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ اگر وہ گولی تمہیں لگ جاتی تو سوچا میرا کیا ہوتا؟ زوار نے اسے الگ کیا اور اس کے چہرے کے دونوں طرف ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور اگر میں ایسا نہ کرتی وہ گولی سیدھی تمہارے سینے پر لگتی، اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی۔
عنایت دوبارہ سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ زوار ایک پل کے لیے چپ ہو گیا۔ تمہیں تو میرا چھونا بھی گوارا نہیں تو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ مت دو اور لیٹو، تمہیں چوٹ لگی ہے۔ زوار اسے لٹاتے ہوئے بولا۔ عنایت کو بہت کچھ یاد آیا۔ عنایت کچھ بولنے والی تھی کہ سلمیٰ بیگم راحیل کے ساتھ کمرے میں آئیں۔ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ راحیل چیک اپ کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں میں، چھوٹی سی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ عنایت آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ بھائی ابھی تو سب ٹھیک ہے، پر اگر درد ہو تو یہ ٹیبلٹ دیجیے گا، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ راحیل انجیکشن لگاتے ہوئے بولا۔ چلو بیٹا، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، تم بھی آرام کرو۔ سلمیٰ بیگم عنایت کو پیار کرتی باہر چلی گئیں۔ ابھی کمرے میں صرف عنایت اور زوار تھے۔ زوار اپنے کپڑے چینج کر کے باہر آیا۔ عنایت چلو شاباش، کپڑے بدل لو پھر سو جانا۔ زوار اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ عنایت نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی، مگر ایک دم اس سے چکر آ گیا۔ زوار نے اسے پکڑ لیا۔ چلو میں لے جاتا ہوں، زوار اسے سہارا دیتے ہوئے بولا۔ وہ چینج کر کے باہر آئی۔ اپنی بیڈ والی سائڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی، پر درد اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ عنایت تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ زوار دوسری طرف لیٹتے ہوئے بولا۔ عنایت نے آنکھیں کھولی تو دو آنسو ٹوٹ کر گرے۔ کیا ہوا میری جان؟ بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ زوار اس کے قریب ہوا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، مگر عنایت چپ کرنے کی بجائے اور رو دی۔ ایم سوری، صبح والی بات کے لیے مجھے نہیں پتا میں نے ایسا کیوں ریئیکٹ کیا۔ عنایت اپنے ہاتھ میں روڑتے ہوئے بولی۔ سوری کیوں کیا؟ بالکل ٹھیک کیا تم نے۔ اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو تم بول سکتی ہو۔ مجھے یاد ہے 2 ہفتے بعد میرا دیا ہوا ٹائم پورا ہو جائے گا اور میں اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، پھر جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ زوار اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ یہ الفاظ وہ بہت ہی بھاری دل سے بول رہا تھا۔ عنایت کو اس کی بات کی گہرائی کا اندازہ ہو گیا اور اس مرتبہ 1 سیکنڈ کے لیے اس کی سانس ہی رک گئی۔ اچھا چلو سو جاؤ، کل بہت کام کرنے ہیں، زوار اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ عنایت کروٹ بدل گئی اور کئی آنسو تکیا بھگو گئے۔ میری بچی اب کیسی طبیعت ہے؟ دادی جان نے عنایت کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ سبھی لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، عنایت اتنا ہی بولی۔ کاش وہ گولی اسے ہی لگ جاتی، زنیرہ بیگم کے کان میں بولی۔ فاروق صاحب پہلے ہی فرصت میں 2 کالے بکرے لاؤ، میرے دونوں بچوں کا صدقہ دو، پتہ نہیں کس کی بری نظر لگ گئی ہے۔ دادی جان نے دونوں پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ میں نے سیکورٹی بڑھا دی ہے، ریان صاحب بولے۔ ہاں، اور اب تم اپنے ساتھ بھی گارڈ رکھو گے۔ میں نے 2 لوگوں کو بلا لیا ہے، فاروق صاحب زوار کو بولے۔ زوار نے اپنا سر ہاتھوں پر گرا دیا۔ اماں میں تو کہتا ہوں CCTV کیمرے بھی لگوا لیتے ہیں، ریان صاحب بولے۔ کل کے واقعہ سے سب لوگ گھبرا گئے تھے۔ اف کیا ہو گیا ہے سب کو؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک تو پہلے سے میں اتنا پریشان ہوں، اوپر سے آپ سب پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ زوار ایک دم سے کرسی سے اٹھ کر چلایا۔ یہ سب تمہاری بھلائی، تمہاری حفاظت کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، تو اس میں اتنا بھڑک کیوں رہے ہو؟ سلمیٰ بیگم کو زوار کی بدتمیزی پسند نہ آئی۔ آپ سب لوگ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، نہ تو مجھے کسی سیکورٹی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی باڈی گارڈ کی۔ اور بابا آپ بتائیں، میں نے آپ سے اجازت لے کر آرمی جوائن کی تھی نا؟ زوار فاروق صاحب کی طرف بڑھا۔ ہاں بیٹے، پر یہ سب اب حد سے بڑھ چکا ہے۔ کل کسی نے تمہیں مارنے کی کوشش کی۔ فاروق صاحب نے زوار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سبھی ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ ٹھیک ہے، آپ سب لوگ ایک بات کا جواب دیں۔ چلو میں گارڈ بھی رکھ لوں، پھر بھی واپسی مجھ پر اٹیک ہو تو کیا ہوگا؟ یا کل کو اگر میں سرحد پر لڑتے لڑتے مر گیا تو آپ سب کیا کرو گے؟ کیا وہاں بھی سیکورٹی کو لے کے آؤ گے؟ زوار کافی غصے میں تھا۔ ایک پل کو سب لوگ چپ ہو گئے۔ میرا مقصد آپ سب کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، پر جو سچائی ہے وہ ہے، اور میری آرمی نے مجھے ڈرپوک نہیں بنایا۔ میں جو 2 ٹکے کے ٹیررسٹ سے ڈر کر بیٹھ جاؤں اور اپنے ساتھ گارڈ رکھ لوں؟ زوار اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا، کیونکہ سیکورٹی والا ٹاپک بہت بار آ چکا تھا۔ حیدر چلو میرے ساتھ، زوار نے حیدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں حیدر کے کمرے میں چلے گئے۔ کتنا ضدی ہے یہ لڑکا، شازیہ بیگم بولی۔ چھوڑ دو اسے، وہ نہیں ماننے گا، اور ویسے بھی صحیح ہی بولا ہے، ریان صاحب بولے۔ عنایت اس وقت زینب بیگم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں سلیمان صاحب آئے۔ کیا ہوا بیٹا،
تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے شفقت سے عنایہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہوں، عنایہ نے بہت مختصر جواب دیا۔ وہ اب سلیمان صاحب سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی، پر ابھی بھی جو دیوار ان دونوں کے درمیان تھی وہ گری نہیں تھی۔ سلیمان صاحب چاروں طرف دیکھنے لگے۔ ڈیڈ، یہاں آ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے ماما میرے ساتھ ہیں۔ آپ کو ایک بات پتہ ہے، میں جب بھی ماما کو یاد کر کے روتی ہوں تو ماما نا میرے خواب میں آتی ہیں۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں وہ آتی ہیں اور پتہ کیا کہتی ہیں؟ عنایہ نے بھیگی آنکھوں سے سلیمان صاحب کو دیکھا۔ سلیمان صاحب نے عنایہ کے آنسو پوچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ کہتی ہیں رو مت، چپ ہو جاؤ، تمہارے ڈیڈ تو ہیں نا۔ عنایہ نے جیسے ہی الفاظ نکالے سلیمان صاحب کا ہاتھ رک گیا۔ پر پتہ میں کیا کہتی ہوں، وہ نہیں ہیں۔ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھلے وہ ہوں، پر میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کبھی نہیں ہے۔ عنایہ روتے ہوئے بولے۔ باہر کھڑی سعدیہ بیگم ساری باتیں سن رہی تھی۔ اف، یہ تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سلیمان تو اسے منا لیں گے۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اندر آ گئی۔ سلیمان آپ باہر آئیں، مجھے آپ سے حسن کے بارے میں ضروری بات کرنی ہے۔ سلیمان صاحب کچھ بولنے ہی والے تھے کہ سعدیہ بیگم نے انہیں روک دیا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ سلیمان صاحب غصے سے بولے۔ آپ چلو، بہت اہم بات ہے۔ سعدیہ بیگم زور دینے لگی۔ آپ دونوں میری ماما کے کمرے سے باہر جاؤ۔ عنایہ کھڑی ہو کر بولی۔ عنایہ بیٹے، سلیمان صاحب بولنے لگے، ڈیڈ ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی آپ ان کی بات سن لیں۔ عنایہ نے بات سننے سے صاف انکار کر دیا۔ سلیمان صاحب اپنے غصے کو کنٹرول کرتے باہر نکل گئے۔ کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ عنایہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ وہ کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ چیزیں نکال کر صاف کر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک چھوٹے سے صندوق پر پڑی۔ عنایہ نے تجسس کے مارے وہ نکال لیا اور اسے کھولا۔ اس کے اندر زینب بیگم کے زیورات تھے۔ عنایہ نے ایک ایک کر کے انہیں باہر نکالا۔ سب سے آخر پر ایک بلیک کلر کی ڈائری رکھی ہوئی تھی، میری زندگی۔ عنایہ نے ٹائٹل پڑھا۔ اس نے ڈائری کو ایک سائڈ پر رکھا اور زیور دوبارہ سے اندر ڈال کر الماری میں رکھ دیا اور ڈائری لے کر بیٹھ گئی۔ عنایہ باجی، زوار صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ کھولنے لگی کہ باہر سے نرگس کی آواز آئی۔ اف، ایک تو زوار کو صبر نہیں آتا۔ عنایہ کھڑی ہو کر بولی۔ ڈائری کو ہاتھ میں لیے وہ باہر نکل آئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کہاں تھی تم؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ عنایہ کمرے میں آئی تو زوار، علی اور حیدر کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عنایہ الماری کے قریب آئی اور ڈائری الماری میں رکھ دی۔ کہیں نہیں، ماما کے کمرے میں تھی۔ کیا بات ہے، کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ عنایہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں آج اپنے پلان پر عمل کرنا ہوگا، زوار بولا۔ اچھا، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ عنایہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تمہیں بس اتنا کرنا ہے۔ پھر زوار نے سارا پلان ڈسکس کیا۔ 15 منٹ تک ہم لوگ نکلیں گے، زوار جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے بولا۔ اوکے۔ علی اور حیدر نیچے چلے گئے۔ عنایہ نے کپڑے بدلے، ہمیشہ کی طرح جینز شرٹ پہنی۔ ادھر آؤ، زوار نے اسے آواز دی تو وہ اس کے قریب آئی۔ دکھاؤ زخم کیسا ہے؟ زوار نے اس کے بال ہٹا کر دیکھا۔ عنایہ کے منہ سے آواز نکلی۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ تم آج یہ سب کر لو گی؟ زوار اس کے بال چھوڑتے ہوئے بولا۔ یہ چھوٹی سی چوٹ بھلا میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، میں سب سنبھالوں گی، عنایہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب میری بات دھیان سے سنو، وہ ایک بہت شاطر آدمی ہے، اس کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو تمہیں اگر کسی بھی پوائنٹ پر لگے کہ اب کھیل ہاتھ سے نکل رہا ہے تو تم وہاں سے بیک آؤٹ کرو گی، اور یاد رکھنا میں وہیں ہوں گا تمہارے آس پاس، سو ڈرنا نہیں، زوار عنایہ کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ اوکے، میں سمجھ گئی، عنایہ شوز پہنتے ہوئے بولی۔ بیسٹ آف لک۔ زوار اسے حق کرنے لگا، پھر اچانک رک گیا، جو عنایہ کو تھوڑا عجیب لگا۔ پھر دونوں نیچے چلے گئے۔ تو عنایہ تم جلال سے اس طرح بات کرنا کہ اسے بالکل شک نہ ہو کہ میں نے بھیجا ہے۔ دوسری بات، میری بہت زیادہ برائی کرنا، جتنا برا بھلا کہہ سکتی ہو اتنا کہنا، اور سب سے اہم بات، ہم تمہیں سن سکتے ہیں۔ زوار گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ وہ کیسے؟ عنایہ نے حیرانگی سے کہا۔ تمہارے اس پینڈنٹ میں ایک وائس ریکارڈر چپ ہے، جس سے ہم 100 گز دور ہوں تو بھی آواز آتی ہے۔ زوار نے عنایہ کے گلے میں پہنے ہوئے پینڈنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی، اب آپ اسے کال کر کے بلا لیں کہ پیزا ہٹ میں آ جائے، حیدر نے کہا۔ عنایہ نے کال ملا دی اور سب کو چپ رہنے کا کہا۔ حیدر،
जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं तुम दोनों जाकर रखो। हेलो जलाल, क्या तुम मुझसे 1 घंटे तक मिल सकते हो? इनाया उसके कॉल उठाते ही बोली। जलाल जो कि किसी को मार रहा था, इनाया की बात सुनकर फौरन सीधा हुआ। हाँ क्यों नहीं, बताओ कहाँ आना है, वो खुशी से बोला। इनाया ने एड्रेस बताकर कॉल बंद कर दी। ये काम बहुत रिस्की है पर हमें ये करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, जवार तीनों को समझाते हुए बोला। ठीक 1 घंटे के बाद वो लोग रेस्टोरेंट पर पहुंचे। बेस्ट ऑफ लक भाभी, अली बोला। इनाया थोड़ी डरी हुई थी, उसने जवार की तरफ देखा। जवार ने आंख के इशारे से जाने का कहा। इनाया अपना हैंडबैग लेकर बाहर को निकली। लंबी सांस खींचते हुए वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। कोने की एक टेबल पर जलाल बैठा उसका इंतजार कर रहा था। इनाया मध्यम चाल चलती हुई उसी टेबल के पास आई। हेलो, उसने जलाल को कहा। हाय, कैसी हो? बैठो बैठो। जलाल देखते ही फौरन खड़ा हो गया और उसे बैठने का इशारा किया। इनाया एक साइड पर पर्स रख कर बैठ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो, जलाल अपनी खुशी को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए बोला। अपनी किस्मत पर रश्क कीजिए जलाल साहब, ये मौका भी किसी किसी को नसीब होता है और आप इसमें से एक हैं। इनाया इनाया गुल इनाया फुल कॉन्फिडेंस से बोली। अब मेरी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, कोई लड़की मुझे इग्नोर नहीं कर पाती। अब तुम अपने आप को ही देख लो। एक शौहर के होते हुए मेरे पास चली आई। जलाल अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला। इनाया ने अपने हाथ की मुट्ठी जोर से बंद कर ली और अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगी। बाहर गाड़ी में बैठे जवार का भी यही हाल था। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इनाया इतना ही बोली। जलाल ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर किया। हाँ तो क्या बात करनी थी, जलाल सीधा होकर बोला। मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी। क्या आप अब भी मुझे पसंद करते हैं? इनाया ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, अगर ना करता होता तो अभी यहाँ ना बैठा होता, जलाल मुस्कुराते हुए बोला। तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इनाया ने जल्दी से बोला। क्या मतलब है? हाँ क्यों नहीं, पर तुम तो शादीशुदा हो, जलाल अपनी खुशी पर बमुश्किल कंट्रोल करते हुए बोला। अरे क्या शादीशुदा, मेरा शौहर एक नंबर का खड़ूस है, बहुत ही बदतमीजी करता है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसका भूलता नहीं बल्कि हर वक्त जिताता रहता है। इनाया अब अपने अंदर की भड़ास निकाल रही थी। वो जानती थी कि अब जवार एक एक लफ्ज़ सुन रहा है। जैसे ही इनाया ने खड़ूस कहा, हैदर और अली की हंसी निकल गई। जवार ने गुस्से भरी नज़रों से दोनों को देखा। इतना बुरा है, जलाल बोला। इतना? उससे भी ज़्यादा। तुम्हें मैं बताती हूँ, मेरी नज़रों के सामने ढेर सारी लड़कियों से बातें करता है और जब मैं टोकूँ तो कहता है मेरी कज़न है, मेरी दोस्तें हैं, एक नंबर का लोफर इंसान है। हर छोटी छोटी बात पर मारने को आ जाता है। कल ही उसने मुझे थप्पड़ मारा जिससे मैं ज़मीन में नीचे गिर गई और मेरा सर फट गया। इनाया झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। जलाल ने जल्दी से पानी दिया। बस फिर मैंने फैसला किया मैं उस बंदर के साथ नहीं रहूँगी। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने सोचा जब इतना चाहने वाला मिल रहा है तो क्यों इस छुछुंदर के साथ रहना है। इनाया ने जो सोचा था वैसा वैसा बोल दिया। अच्छा रिलैक्स, तुम पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी कर लूँगा। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले तुम्हें उस जहन्नुम से निकाल लेता, जलाल बोला। हाँ अब मैं उससे डिवोर्स मांगूंगी, वो मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगी, इनाया मुस्कुराते हुए बोली। तुम कहो तो उसे ख़त्म करवा दूँ, जलाल अपने अंदाज में बोला। इनाया का मुंह को जाता हुआ हाथ रुक गया। नहीं नहीं ऐसा मत करो, दफ़ा करो उसको, तुम अपने हाथ क्यों गंदे करोगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में आओ। इनाया जल्दी जल्दी बात को बदल गई। तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, मुझे देखकर अच्छा लगा। जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ये वेटर कहाँ है, मैं देख के आता हूँ। जलाल उठकर चला गया। शुक्र है गया। तभी फ़ोन पर मैसेज आया। इनाया ने अपना फ़ोन देखा मगर उस पर कुछ नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने पड़े जलाल के फ़ोन पर गई। इनाया ने जल्दी से फ़ोन पकड़ा। मैसेज ऊपर शो हो रहा था। इनाया ने पढ़ा तभी जलाल आता हुआ दिखाई दिया। मैसेज में लिखा हुआ था PIA HGM 14। इनाया ठीक होकर बैठ गई। वेटर ने आकर पिज़्ज़ा रखा जिसे इनाया ने बहुत ही कम खाया।
चलो अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, देर से जाऊँगी तो वो जल्लाद वापसी मुझे मारेगा। इनाया खड़े होते हुए बोली, मैं छोड़ दूँ? जलाल भी खड़ा हो गया, नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी। फिर वो दोनों बाहर निकले। जलाल अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। इनाया 10 मिनट बाद पार्किंग में खड़ी जवार की गाड़ी की तरफ बढ़ी। इधर उधर देखते देखते वो जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठ गई। अल्लाह तेरा शुक्र है मैं सही सलामत आ गई, इनाया बैठते ही बोली। फिर उसने तीनों की तरफ देखा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? इनाया डरते डरते तीनों की तरफ देखकर बोली, नहीं भाभी, आपने बहुत बहुत अच्छा किया, और जो आपने भाई की बजाई, मेरा मतलब है जो आपने भाई के नाम रखे, वो सबसे मज़े के थे। हैदर हंसते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे भी बहुत मज़ा आया, खुलकर बुराई की। इनाया हंसते हुए बोली, तो अली की भी हंसी निकल गई। बहुत हंसी आती है, अब चुप हो जाओ। और इनाया बताओ, कोई ढंग की बात पता चली जो कि कुछ पते की हो, या कुछ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगा हो? जवार ने सबको डांटा, फिर इनाया से सवाल किया, मैं वही तो बताने वाली थी, वहाँ पर ना जलाल के फ़ोन पर मैसेज आया था जो मुझे बहुत अजीब सा लगा। कैसा मैसेज? जवार ने ये लिखा हुआ था जवार ने पूछा। मैसेज में ये लिखा हुआ था, इनाया ने सारे लफ्ज़ लिख कर PIAHGM14 लिख कर बताए, ये क्या है? जवार गौर से उसे देखने लगा। चलो मैं देख लूँगा, तुम बताओ कुछ खाया? जवार ने इनाया से पूछा। नहीं, वहाँ पर तो दिल ही नहीं कर रहा था, पर अभी बहुत भूख लगी हुई है। इनाया सीधी होकर बैठी। भाई आप मेरे सगे भाई हो ना? हैदर मासूम शक्ल बनाकर बोला। क्या बकवास कर रहे हो? जवार गाड़ी चलाते हुए गुस्से से बोला, नहीं आपने हम दोनों से तो पूछा नहीं कि भूख लगी है कि नहीं। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि अगले 10 मिनट में अगर मुझे खाना ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। हैदर ड्रामाई अंदाज में बोला, मर जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ इतना अहम काम करने आए हैं और तुम्हें मजाक सूझ जाए। इनाया से इसलिए पूछा है कि उसे दवाई खानी है। जवार गुस्से में बोला, वो पहले ही इनाया को इतना ख़तरनाक काम में डालकर परेशान था। जवार ने गाड़ी एक पिज़्ज़ा हट के सामने रोकी। हैदर का मुंह बन गया, हद है, इसने क्या बोल दिया जो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो? मजाक ही तो किया है। इनाया हैदर की साइड लेते हुए बोली, तुम दोनों जो लाना है ले आओ। जवार ने दोनों को कहा तो अली और हैदर बाहर निकल गए। तुम ठीक हो जवार? अब इनाया की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं लग रहे। इनाया ने जवार की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। जवार ने अपने सर को दबाते हुए बोला, जवार ये प्लान तो मेरा था, मैं अकेली नहीं थी वहाँ, तुम थे ना मेरे साथ। अगर कुछ गलत होता तो सबसे पहले तुम पहुँचते वहाँ। चलो अब अपना मूड ठीक करो। इनाया उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। जवार ने लंबी सांस खींचकर अपने दिमाग की सारी सोचों को झटका। हैदर और अली हाथ में ट्रे लिए गाड़ी की तरफ आए। सब ने मिलकर पिज़्ज़ा खाया। जवार ने इनाया को दवाई खिलाई और गाड़ी हवेली की तरफ बढ़ा ली। इनाया काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी तो आते ही वो सो गई। जवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो लैपटॉप लेकर न जाने क्या तलाश कर रहा था। आधी रात के करीब इनाया की आंख खुली तो जवार अभी तक जागा हुआ था। तुम सोए नहीं? इनाया उठकर बैठ गई। नहीं, कुछ काम था, तुम सो जाओ। जवार बटन्स पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए बोला। जवार तुम नाराज हो? इनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सो जाओ, कल दोबारा से तुम्हें जलाल से मिलना है। जवार मसरूफ़ अंदाज में बोला। वो बहुत मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि इनाया कुछ गलत सोचे। इनाया दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। इसका क्या मतलब हो सकता है? जवार कब से गार्डन में बैठा उन लफ्ज़ों के बारे में सोच रहा था। भाई अंदर चलें, हादी भाई की कॉल आई है। आमना ज़बरदस्ती जवार को पकड़कर अंदर ले आई, जहाँ लैपटॉप पर हादी सबसे बात कर रहा था। कुछ मत पूछो माँ, यहाँ लाइफ बहुत तेज़ है, मुझे कॉल करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज फ्री हुआ तो सोचा बात कर लूँ। हाँ, हादी हसीब को गोद में बिठाते हुए बोला। अरे मेरा बच्चा कितना मसरूफ़ हो गया है, बहुत याद आती है मुझे। शाजिया बेगम अपनी आंखें पोंछती हुई गोया हुई। माँ रो तो मत, जल्दी आ जाऊँगा। दादो, तभी हसीब अपनी तोतली ज़बान में बोला। अरे मेरा पोता, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी जान, कैसा है तू?
मुझे दादा बोला मैं वारी जाऊं। शादिया बेगम स्क्रीन से ही उसे प्यार करते हुए बोली। कैसे हो हादी भाई? जवार भी सोफे पर बैठते हुए बोला मैं ठीक, तू बता, तू ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, आप बताओ काम कैसा चल रहा है? जवार सीधा होकर बैठा। कुछ मसला हो रहा है पर मैं ठीक कर लूँगा। सोच रहा हूँ यहाँ पर एक कंपनी खोल लूँ। फिर बिजनेस की बात होना शुरू हो गई। अरे हसीब मेरी जान कैसे हो? इनाया जो कि कमरे से अभी नीचे आई थी हसीब को देखकर फौरन जवार के पास आकर बैठ गई। आनी, हसीब अपनी जुबान में बोला। सो क्यूट, तुमने कब सीखा मुझे? मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हो, इनाया मुस्कुराते हुए बोली। इनाया हरम इसको सारा दिन बस यही सिखाती रहती है और बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी लफ्ज़ों को पिक करता है। हादी हंसते हुए बोला। हरम भाभी कहाँ है? मनाल ने पूछा। वो किचन में कुछ बना रही है। हरम आओ बात करो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। हादी ने वहीं से आवाज़ लगाई। आनी आनी आनी। हसीब वहीं बैठा लैपटॉप को हाथ मारने लगा। अरे बदमाश, यहाँ से तुम कैसे आने तक पहुँच जाओगे? हादी हसीब को संभालते हुए बोला। सब मुस्कुरा दिए। फिर काफ़ी देर तक सब उनसे बातें करते रहे। जवार उठकर बाहर को चल दिया। 1 घंटे बाद कॉल ख़त्म हुई। वैसे इनाया क्या बात है, जवार आजकल बहुत उदास रहता है, तुम इसे सुकून नहीं देती क्या? इनाया किचन में खड़ी कुछ बना रही थी कि जोनिया उसके पास आकर तंजिया अंदाज में बोली। तुम्हें सबसे क्या, वो मेरा शौहर है, वो उदास हो या खुश मेरा कंसर्न है, ना कि तुम्हारा। इनाया चम्मच हिलाते हुए बोली। शौहर? हा 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 हा, शौहर का हक तो अभी तक तुमने दिया नहीं, तो शौहर कहाँ से हो गया? जोनिया उसके कान के पास आकर बोली। इनाया का हाथ रुक गया। क्या बकवास कर रही हो, अपनी लिमिट्स में रहो। इनाया उसे दूर करते हुए बोली। इनाया ने गायब दिमाग से चूल्हे पर रखी गर्म केटली को हाथ लगाया और ओ संभल कर, अभी तो बहुत जलना है तुम्हें, जोनिया नफरत भरे अंदाज में बोली। इनाया कुछ न बोली क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इतनी बड़ी बात जोनिया बोल चुकी थी। अब तुम सोच रही होगी कि मुझे ये सब कैसे पता है, तो सुनो, मुझे इससे भी ज़्यादा पता है, और किसने बताया ये तुम सोच लो। जोनिया तंज पे मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। इनाया गुस्से में सालन बनाने लगी। अब वो तकरीबन सब काम ही करती थी। सब सुन लो, मेरे निकाह को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब गार्डन में बारबेक्यू करेंगे। हैदर हाल में खड़ा होकर सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। इसके लिए सब सामान आ गया है, आप लोग तैयारी कर लो। हैदर बोला। वैसे भी सर्दी में बाहर बैठकर खाने का अपना ही मज़ा है। हानी मुस्कुराते हुए बोली। मैडम सर्दी में या मेरे साथ? हैदर उसके पास आकर बोला। नहीं सर्दी में बस। हानी मुंह चढ़ाते हुए बोली। तुम्हारी तो, रुको ज़रा बताता हूँ। हैदर धमकी देकर अंदर चला गया। मनाल और इनाया अंदर सारी तैयारियां करने लग गए। कितना मज़ा आएगा, पता जब भी हम सबको सेलिब्रेट करना होता है हम लोग ऐसे ही बारबेक्यू करते हैं। सब बड़े एक तरफ आग जलाकर बैठ जाते हैं और एक तरफ जवार भाई बारबेक्यू बना रहे होते हैं। इनके अलावा ये काम कोई नहीं करता। साथ में छोटी मोटी गेम्स होती हैं। इस तरह बहुत खूबसूरत वक्त गुजारते हैं। मनाल काम करने के साथ साथ इनाया को सब बता रही थी। वाह, तुम लोग तो बहुत एंजॉय करते होगे। इनाया मुस्कुराते हुए बोली। हाँ बहुत ज़्यादा। सभी लोग गार्डन में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। एक तरफ सब गोल दायरे में कुर्सियां लगाए और दरमियान में आग जलाकर बैठे हुए थे। सब आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ कोई बिजनेस की बातें नहीं बल्कि हंसी मजाक हो रहा था। इस सब में सर फहरिस्त हैदर शाह था, और वैसे भी जहाँ वो होता वहाँ सिर्फ खुशी होती थी। अभी भी सब उसकी किसी बात पर हंस रहे थे। दूसरी तरफ जवार बारबेक्यू लगा रहा था। इनाया उठकर जवार के पास आ गई। जवार तुमने शॉल नहीं ली, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, रुको मैं लेकर आती हूँ। इनाया वहाँ से जाने लगी। जवार ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रहने दो, मुझे सर्दी नहीं लग रही और वैसे भी -डिग्री पर रह चुका हूँ, तो ये मामूली सी सर्दी भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है। जवार सीखें आग पर रखते हुए बोला। ओके, अच्छा ये कब तक तैयार हो जाएंगी? इनाया ने कहा। थोड़ी देर तक। इनाया भाभी चलो कोई गेम खेलते हैं। हैदर वहीं पर खड़ा चिल्लाया। जाओ खेलो, मैं बनाता हूँ। जवार ने उसे जाने के लिए बोला। इनाया मुस्कुराती हुई मनाल लोगों के पास आ गई। बैडमिंटन खेलें?
منال بولی نہیں یار یہاں پر ہوا ہے تو مزہ نہیں آئے گا۔ ہانی نے نہ کر دی۔ ہم لوگ بلائنڈ فولڈ کھیلتے ہیں۔ آمنہ نے کہا تو سب اس پر مان گئے اور اب ہانی آنکھوں پر پٹی باندھے سب کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب اسے پیچھے سے پکڑ کر تنگ کر رہے تھے۔ عنایہ ہنستی ہوئی یہاں وہاں بھاگ رہی تھی۔ اس نے ایسی گیند کبھی نہیں کھیلی تھی۔ اللہ پاک اب میری بچی کو ہمیشہ خوش رکھنا، اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ بہت سالوں بعد اس کے چہرے پر سچی خوشی نظر آئی ہے۔ سلیمان صاحب کرسی پر بیٹھے عنایہ کو اتنا خوش دیکھ کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں عنایہ کے لیے دعا کی۔ پکڑ لیا پکڑ لیا، ہانی نے عنایہ کو پکڑ کر زور سے چلانا شروع کر دیا اور اب عنایہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ادھر ادھر ہاتھ مار کر پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زونیا کو یہ اچھا موقع مل گیا، وہ عنایہ کو گرانا چاہتی تھی۔ اس وقت عنایہ ایسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں سے اگر وہ گرتی تو اس کا سر کسی نوکیلی چیز سے لگتا۔ زونیا اس کے ساتھ چلنے لگی اور ایک ادا سے اس نے اپنا پاؤں عنایہ کے پاؤں میں مارا، پر یہ کیا، دوسرے ہی پل زونیا نیچے زمین پر گری ہوئی تھی۔ عنایہ نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ اوہ آئی ایم سو سوری زونیا، مجھے نہیں پتا تھا تم ہو، اٹھو۔ عنایہ اسے ہاتھ دے کر اٹھاتے ہوئے بولی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ منال زونیا کے قریب آ کر بولی۔ زونیا اتنا کہتی وہاں سے نکل گئی۔ چلو بچوں یہاں آ جاؤ، کچھ کھا لو۔ دادی جان نے سب کو آواز لگائی تو سبھی ان کے پاس چلے گئے۔ عنایہ زوار کے پاس آ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ زوار نے عنایہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیا تھا کا کیا مطلب ہے؟ وہی تھا وہ جو ڈیزرو کرتی ہے، عنایہ غصے سے بولی۔ پر یہ اب ٹھیک نہیں ہے، زوار ایک بار پھر اس کو سمجھانے کے لیے بولا۔ سب ٹھیک ہے، وہ مجھے گرانے کی کوشش کر رہی تھی تو بس میں اسے اس کی چال میں نے مات دے دی۔ عنایہ بوٹی کھاتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ گرانے والی ہے؟ زوار نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ مجھے نہ ایک آنکھ سے دکھ رہا تھا تو بس میں نے دیکھ لیا کہ وہ مجھے گرانے والی ہے تو میں نے اپنی فائٹنگ ٹریننگ کی ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے اسے گرا دیا۔ عنایہ مسکرا کر فخریہ انداز میں بولی۔ تو تم نے چیٹنگ کی؟ زوار مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ تو بائی چانس ہوا، عنایہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ زوار کا کہکہا بلند ہو گیا۔ کیا بات ہے بھائی، بڑے کہکہے لگ رہے ہیں۔ زنیرہ بیگم کو ان دونوں کا ساتھ میں ہنسنا اچھا نہ لگا تو ان کے قریب آ کر بولی۔ جی پھوپھو، بس ہمیں پیار بہت زیادہ ہے تو ہم ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے، پرائیویٹ بات کر رہے تھے نا، ہے نا جان؟ عنایہ زوار کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ استغفر اللہ، کیا زمانہ آ گیا، بڑوں کے سامنے ہی اتنی بے شرم۔ پر تم جیسی بے شرم لڑکی سے یہی سوچا جا سکتا ہے، زنیرہ بیگم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے، شوہر ہے میرا، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ عنایہ جان بوجھ کر زوار کے گلے لگ کر بولی۔ توبہ توبہ، زنیرہ بیگم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بس عنایہ ہٹو، زوار نے عنایہ کو دور ہٹایا۔ کیا ہو گیا، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ عنایہ حیرانگی سے بولی۔ میں تھک چکا ہوں عنایہ، کبھی کبھی جب میں تمہارے پاس آتا ہوں تو تم ایسے ریئیکٹ کرتی ہو جیسے میں کوئی لوفر انسان ہوں، اور پھر جب تمہارا دل کرتا ہے تم دوسروں کو جتانے کے لیے خود میرے قریب آ جاتی ہو۔ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تم آخر چاہتی کیا ہو؟ زوار غصے میں عنایہ پر بھڑکا، پر اس کی آواز صرف اتنی تھی کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں سن سکتا تھا۔ کیا ہو گیا زوار؟ عنایہ حیرانگی سے زوار کو اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ دیکھو عنایہ، جتنے دن ہے میرے ساتھ ہو تو مجھ سے دور رہو، ویسے بھی میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو تم سے اتنا دور رکھا ہوا ہے، تو میرے صبر کا اور امتحان مت لو۔ زوار عنایہ کو سناتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ عنایہ منہ کھولے حیرانگی سے زوار کو جاتا دیکھ رہی تھی، پھر جتنی دیر وہ وہاں سب کے ساتھ بیٹھی چپ ہی رہی، پھر اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ زوار بھی کمرے میں آ گیا۔ عنایہ بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ زوار بنا اس سے کوئی بات کی بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ صحیح بول رہا تھا، مجھے خود کو نہیں پتہ میں کیا کر رہی ہوں۔ جب وہ میرے قریب آتا ہے تو میں اسے اپنے سے دور کر دیتی ہوں، اور جب وہ مجھ پر دھیان نہ دے تو مجھے کیوں برا لگتا ہے۔ جب وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے تو مجھے کیوں اتنی جلن ہوتی ہے، میں کیوں پھر اس کے قریب جاتی ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ میاں؟ عنایہ بالکنی میں چکر لگاتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ جب میں اس سے نفرت کرتی تھی تو یہ کیا ہو گیا؟ کیوں جب بھی میں مشکل میں ہوتی ہوں تو سب سے پہلے مجھے زوار کا خیال آتا ہے؟
کیوں اس دن جب اسے گولی لگنے والی تھی تو میں آگے آ گئی؟ کیوں جب بھی اسے کچھ ہوتا ہے تو جان میری نکل جاتی ہے؟ کیوں جب بھی وہ 2 ہفتوں کی بات کرتا ہے تو میرا دل کانپ جاتا ہے؟ کیوں مجھے اس پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ عنایہ اپنا سر پکڑ کر جھولے پر بیٹھ گئی۔ کہیں مجھے اس سے آگے عنایہ کی سوچ نے کام کرنا بند کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں بالکل نہیں۔ عنایہ اٹھ کر اندر کمرے میں آ گئی۔ زوار سو گیا تھا۔ عنایہ اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تم مجھ سے محبت کرنے لگ گئی ہو؟ عنایہ کو اپنے اندر کی آواز سنائی دی۔ نہیں بالکل نہیں۔ عنایہ نے نہ میں سر ہلایا۔ تم اب مانو یا نہ مانو ایسا ہو چکا ہے۔ نہیں نہیں نہیں۔ عنایہ اپنے اوپر کمبل لے کر اپنے اندر کی آواز کو دبانے لگی۔ کہانی ابھی جاری ہے، آگے کیا ہوا اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیے۔ یاد رکھیے کہ اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔